لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مع حضرت مولانا سید شاہ انوار اللہ حسینی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدنا شیخ علی صاحب سلطان مشکل آسان قدس اللہ سرہ العزیز نامزد سجادہ صاحب مولانا سید علی صاحب حفیظہ اللہ اور دیگر معزز علماء کرام، خطباء ذوی احترام، بزرگان محترم مکرم حاضرین، معزز سامعین اور کسی پردہ سماعت کروانے والی تقدس مآب ماؤ اور بہن، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ اور ہم قندھار کی پاکیزہ سرزمین پر، جہاں اولیاء کرام صالحین امت جلوہ فرما ہے، جن کے مزارات پرانوار صدیوں سے خلق خدا کے لیے مرکز عقیدت و محبت بنی ہوئی ہیں، ایک مرد حق آگاہ برگزیدہ ولی خدا قدس اللہ سرہ العزیز کے عرص صلاح قدس کے موقع پر حاضر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء کرام بزرگان دین کے اللہ رب العزت سے قربت کے اور اللہ رب العزت سے تعلق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد بھی ان کے مزارات سے، ان کی تربتوں سے خلق خدا کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مخلوق خدا اس عقیدت و محبت کے ساتھ اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ کے موقع پر بطور خاص اور عمومی طور پر یومیہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کووڈ کے زمانے میں کچھ پابندیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اعراس مبارکہ کی مجالس منعقد نہیں کی جا سکی تھی، لیکن جیسے ہی یہ ساری پابندیاں ختم ہوئی، وہ اس شاخ کا کھاٹے مارتا سمندر عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہو کر فیضیاب بھی ہو رہا ہے اور دیگر اقوام کے سامنے اپنی حاضری کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اولیاء کرام سے وابستہ لوگ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی نسبت کے لحاظ سے بھی امن و سلامتی کے پیکر ہوتے ہیں، اور ملک میں رہنے بسنے والی اقوام کے لیے امن و سلامتی ہی کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو اس دنیا میں اپنے بندوں کو
اللہ کی معرفت کا سبق سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ حضرات دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت ہی کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی، اللہ کا خوب ذکر کیا، اللہ پاک کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے کامیاب ہوئے اور اپنے وابستگانی سلسلہ کو بھی یہی پیغام اور درس دیے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور اولیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس شان سے کی ہے؟ قرآن مجید ان کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء کرام کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے دو صفات قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی۔ ایمان کا مطلب عقیدے کی اصلاح اور تقوی کا مطلب عمل کی اصلاح۔ تو اولیاء کرام کا خود بھی وصف یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو سنوار کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ اپنے عمل کو نکھار کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور پیغام بھی یہ دیتے ہیں کہ اے ہماری بارگاہ میں آنے والوں، اپنے عقیدوں کو بھی سدھارو، اپنے عمل کو بھی سنبھالو۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک جو حوال آنے والے تھے، جو فتنے رونما ہونے والے تھے، ان فتنوں سے اپنی امت کو باخبر رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور آپ جیسا مخلوق کی ابتدا ہوئی ہے، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی ہے وہاں سے ایک ایک کر کے باتیں بیان کرنا شروع کی، اور بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ مطلب ابتدائی تخلیق سے لے کر جنت و دوزخ میں جانے تک کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں بیان فرمائی۔ جو ہو چکا وہ بھی بتلایا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتلایا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتلایا، یعنی جو ماضی میں تھا وہ بھی بتایا، جو حال میں چل رہا ہے وہ بھی بتلایا، جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بھی بتلایا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث بات ہے۔ میں اب وقت نہیں ہے کہ عربی عبارتیں آپ کے سامنے سناؤں، میں خلاصے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلائیں، جو ہونے والے واقعات ہیں وہ سب بدلائے۔ تو جب ہونے والے واقعات بدلائے تو کیسے فتنہ پرور آئیں گے، کیا فتنے وہ بقا کریں گے، عقیدے میں کیا بلال لائیں گے، عمل میں کس طریقے سے تباہی مچائیں گے، اولیاء اللہ سے کیسے دور کریں گے، یا اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر کیسے اہل سنت کے عقیدے سے ہٹائیں گے، یہ ساری باتیں رسول پاک علیہ السلام نے بتائی۔ چنانچہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے گمراہ فرقوں کے بارے میں تک بتایا، ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور پھر 73 فرقوں میں بٹے گی تو پھر ہوگا کیا؟ کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سے ایک ملت ہوگی جو نجات پائے گی اور جنت میں جائے گی۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ ارشاد فرمائیں وہ ایک کون سی جماعت ہوگی جو نجات پائے گی اور جنت میں جائے گی؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں امت بٹے گی، پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک نجات پائے گی، تو ایک نجات پانے والی کی تفصیل ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام تو حبیب پاک کے دربار میں حاضر ہیں، وہ تو رسول پاک علیہ السلام سے براہ راست قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، احادیث شریفہ بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو حضور پاک علیہ السلام سے سن رہے ہیں،
قرآن کی تفسیر بھی حضور پاک علیہ السلام سے پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ ہوں گے، غلطی پر جائیں گے۔ ان کو تو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت باقاعدہ سے مشرف اللہ نے کیا، اور جس کو اللہ نے چاہا اسی کو مصطفیٰ کا صحابی بنایا۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تمام بندوں کے دلوں پر نظر فرمایا، اور ان میں سے جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے ان کو چن کر حبیب پاک کے صحابی بنایا۔ تو صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چنا ہے، اور ان کی پاکیزگی کی وجہ سے حبیب پاک کی صحبت کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ اب میرے آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں جس کو وہ بہتر سمجھے وہ اللہ کے پاس بھی بہتر ہے، جس کو برا سمجھے وہ اللہ کے پاس بھی برا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تو اپنی فکر نہیں تھی، مگر وہ جب سنے کہ 73 فرقوں میں امت بٹے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک نجات پائے گی، تو پوچھتے ہیں حضور وہ 72 کی تفصیل ہمیں مطلوب نہیں ہے، بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی اور جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کے پوچھنے کا انداز ان کے دل کی طرف کو بتا رہا ہے، امت کے تعلق سے ان کی ہمدردی کو بتا رہا ہے کہ آنے والے لوگوں کے تعلق سے ان کے دل میں کیسی ہمدردی ہے۔ وہ رہبری کے لیے پوچھ رہے ہیں حضور یہ بھی آپ یہ ڈکلیئر کر دیجئے، جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 73 فرقوں میں امت بٹے گی، آپ یہ بھی جہاں فرمائے ہیں کہ سب دوزخ میں جائیں گے، اور یہ بھی فرما رہے کہ ایک ہی کامیاب ہے، ایک ہی جنت میں جانے والی جماعت ہے، تو یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ ہے کون، ہم کہاں تلاش کرتے پھریں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں جانے والی جماعت کا تعین اپنے ارشاد مبارک سے فرما دیا، میں جس پر ہوں اور صحابہ۔ حضور پاک علیہ السلام جس پر ہیں، حضور کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ایک یا دو 3 یا 4 ہستیوں کا نام نہیں ہے، وہ پوری ایک جماعت ہے۔ تو اب حبیب پاک کا جو طریقہ ہے جس پر حبیب پاک علیہ السلام ہے وہ سنت، اور صحابہ کرام خود ایک جماعت ہے، اور سنت و جماعت کو لے کر چلنے والے کیا قرار پائیں گے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل کسی نے نہیں دیا، اس رسول پاک علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے احوال کی خبر دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ گمراہ کتنے ہوں گے اور ایک اس میں نجات پانے والی جماعت ہوگی، فرمایا وہ کون ہوں گی جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ تو طریق مصطفیٰ سنت ہے، صحابہ جماعت ہے، اور اہل کے معنی والے کے ہیں، جیسے اہل علم علم والے، اہل فہم فہم والے، اہل دولت دولت والے، اہل والے والے کے لیے آتا ہے۔ تو اب سنت و جماعت کو اختیار کرنے والے والے کے لیے کیا آتا ہے؟ اہل، اہل سنت و جماعت، سنت مصطفیٰ کے طریقے، جماعت صحابہ کرام کا گروہ، ان کو تھامنے والے اہل سنت و جماعت۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے متعین فرمایا۔ حضرت سامر سلطان مشکل آسان رحمت اللہ علیہ نے اپنے سے متعین نہیں فرمایا، حضرت نے وہی فرمایا جو ان کے جد امجد نے بتایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے جو بتایا، کیونکہ یہ مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، تو حبیب پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، اور امام الانبیاء سید المرسلین کے نواسے ہیں۔ تو ان کے نانا جان نے جو شریعت کا قانون بتلایا، آپ نے زندگی بھر یہی اپنے ماننے والوں کو سمجھایا، اپنے پاس آنے والوں کو یہی سمجھایا۔ آج ہم اس کے موقع پر کوئی نئی بات نہیں بول رہے ہیں، حضرت اپنی حیات ظاہری میں جو اپنے مریدوں کو اپنے محبوں کو بتاتے تھے وہی بات بتا رہے ہیں۔ حضرت کا لفظ یہی تھا جو رسول پاک علیہ السلام کی حدیث میں۔ اگر آج کوئی جاننا چاہے کہ بھئی حضرت سامر سلطان مشکل آسان کا مشن کیا ہے، تو بس حضرت کا مشن کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی طرف۔ اہل سنت و جماعت کیوں؟ سارے گمراہ فرقوں میں رسول پاک علیہ السلام نے خود متعین فرما دیا کہ جنت پہ جانے والا اور نجات پانے والا کون سا گروہ ہے؟ فرمایا اہل سنت۔ اب اہل سنت و جماعت کیا ہے بھائی؟ کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جن کو حضور پاک علیہ السلام نے یہ تمغہ دے دیا کہ یہ نجات پانے والے ہیں؟
بس ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، مصطفیٰ جو فرمایا ہے مان لیتے۔ سبحان اللہ۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، پیرو او باش تا یابی بلا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اپنی عقل قربان کر دو۔ عقل میں یہ آیا ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے، میرے بھیجے میں یہ بھیجا گیا ہے، اور میرے موبائل میں میرے واٹس ایپ پر یہ میسج آیا ہے، یہ نہیں بولتا ہوں، بولتا میرے بھیجنے والے بھیجیں گے، وہ بھیجیں گے، مگر بھیجا جس نے بنایا ہے، اس نے بھیجے میں جو بھیجا ہے اس کو کیونکہ اللہ نے جس کو بھیجا ہے، اس اللہ نے بھیجا ہمیں دے کر اپنے مصطفیٰ کو بھیجا، اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، اور حضرت ساگر سلطان اور کل اولیاء قندار و نادر اور کل اولیاء ہندوستان، کل اولیاء کل عالم یہی بھیجنے کو بھیجتے رہے، جس کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنے سے پوچھا ضیاء الدین صاحب نقشبندی، انہوں نے یہ سمجھایا بھائی عقل قربا کو بپیش مصطفیٰ، اپنی دماغ اپنے بھیجے میں جو آیا وہ اب آپ لے کے چلیں گے تو آپ کے دماغ میں کیا کیا نہیں آئے گا، گوبر بھی آئے گا، گڑبڑ بھی ہوگی، غلاظت بھی آئے گی، فساد بھی آئے گا، گندگیاں بھی آئے گی، کیونکہ ماحول کا اثر تو پڑتا ہی ہے نا۔ لہٰذا کیا کرو، سنت الجماعت پہ چلو۔ تو سنت کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام کا طریقہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ اپنی امت کو بتایا۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ظاہر سے ملتی ہے، ایک وہ ہے جو باطن سے ملتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق خلقت سے ہے، ایک حصے کا تعلق جنت سے ہے۔ جنت یعنی وہ حصہ جو نظر آتا ہے، جس میں لوگ باخبر ہوتے ہیں، اور خلقت یعنی وہ حصہ جو خاصوں کو معلوم ہوتا ہے، ہر کسی کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی، یعنی اندرونی زندگی اور بیرونی زندگی، یعنی آپ چاہیں تو اور سادہ لفظوں میں گھر کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی، یعنی داخلی زندگی اور بیرونی زندگی۔ حبیب پاک کی مبارک زندگی ہی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ شریعت کس کا نام ہے؟ حبیب کی اداؤں کا نام ہے۔ ابھی آپ سن چکے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ سنت و جماعت کو اپنا کر چلنا۔ تو سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا طریقہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر میں جو ہے وہ بھی طریقہ ہے، جو اندر کی زندگی ہے وہ بھی طریقہ ہے۔ تو ظاہر کا طریقہ صحابہ کرام سے معلوم ہوتا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اندرونی زندگی کا طریقہ یہ حضور کی ازواج مطہرہ سے معلوم ہوتا ہے، حضور کی پاکیزہ بیویوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ گھر والیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کی گھریلو زندگی کیا ہے، رات میں مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، گھر میں برتاؤ کیا ہوا کرتا ہے، گھر کے معمولات کیا ہیں، مسجد نبوی میں کیا فرما رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، منبر شریف سے کیا فرما رہے ہیں سب سن رہے ہیں، محراب میں کیا نماز پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، اور میدانوں میں کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ حبیب پاک کی یہ ادائیں تو معلوم ہیں، دکھائی جا رہی ہے، مگر حبیب پاک کی گھریلو زندگی کی وہ ادائیں جو مخفی اور پوشیدہ ہے، جو کوئی جاننا بھی چاہے، اندر جانا چاہے تو قرآن پابند کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کے حجرات میں، آقا کے دولت کدے میں بلا اجازت کے نہ جانا، اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے، جب اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے تو جانیں گے کیسے اندر کے حوال۔ اب کہیں گے چلتے چلتے شاید یوں ترچھی نظر سے دیکھ لیں گے کہ دروازے کے